السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ زکوٰۃ کے مسائل میں ہم آج کچھ مختلف عنوانات جیسے پروویڈنٹ فنڈ، شیئرز اور دیگر فنڈز کے متعلق مسائل لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ پروویڈنٹ فنڈ سرکاری اداروں اور خانگی کمپنیوں میں ملازمین کی تنخواہوں سے کچھ فیصد وضع کیا جاتا ہے اور اسے ملازمین کے اکاؤنٹ میں محفوظ اور جمع رکھا جاتا ہے۔ اسے پروویڈنٹ فنڈ کہا جاتا ہے۔ جب ملازمین وظیفہ یاب ہوتے ہیں یا ان کی موت واقع ہوتی ہے تو اکاؤنٹ میں جمع شدہ رقم کے ساتھ ادارے کی جانب سے اضافی رقم دی جاتی ہے۔ تو آیا اس جمع شدہ رقم اور اضافی رقم کی زکوٰۃ ملازمین کے ذمہ واجب رہے گی یا نہیں؟ اس سلسلے میں علماء کے دو قول ہیں۔ بعض کا کہنا ہے کہ پروویڈنٹ فنڈ میں جو رقم ملازمین کی تنخواہ سے منہائی کے بعد جمع کی جاتی ہے، یہ رقم ان کے قبضہ اور اختیار میں نہیں رہتی، لہٰذا اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ دیگر علماء کا کہنا ہے کہ اس کی زکوٰۃ واجب ہے کیونکہ ملازمین اس رقم کے مالک ہیں۔ چونکہ رقم ان کے قبضے میں نہیں، اس لیے اس وقت ادائیگی ان کے ذمے نہیں۔ جب رقم وصول ہو جائے اس وقت بشمول دیگر اموال نصاب کو پہنچنے اور سال گزرنے کی صورت میں زکوٰۃ واجب ہوگی، اور دوسرا قول قرین احتیاط ہے۔ اسی طرح ادارہ کی جانب سے اضافی رقم جب وصول ہوگی اس وقت اس کی زکوٰۃ واجب ہوگی۔ فکس ڈپازٹ عام طور پر بینک میں جو رقم جمع کی جاتی ہے تو اس پر زکوٰۃ کا واجب ہونا اور ادائیگی کا واجب ہونا واضح ہے، کیونکہ اکاؤنٹ ہولڈر جب چاہے اسے حاصل کر سکتا ہے۔ اب رہا بینک میں فکس ڈپازٹ کی رقم، تو اس کی زکوٰۃ سے متعلق پروویڈنٹ فنڈ کی طرح علماء کے دو قول ہیں، اور بعض علماء کے زکوٰۃ کے واجب نہ ہونے کے قائل ہیں اور بعض علماء وجوب کی قائل ہیں۔ دوسرا قول مبنی پر احتیاط ہے، لہذا بشمول دیگر اموال کے نصاب کی تکمیل اور سال گزرنے کی صورت میں اس کی زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ سیکیورٹی کی رقم مکان، دکان، کمپلیکس، گیراج وغیرہ کرائے پر لینے کے موقع پر مالک جائیداد کرایہ دار سے کرایہ کے علاوہ کافی مقدار میں رقم بطور ضمانت لیتا ہے۔ اس رقم کو ضمانت، ڈپازٹ، پگڑی، سیکیورٹی اور شیورٹی کہا جاتا ہے۔ اس رقم کی زکوٰۃ آیا کرایہ دار پر ہوگی یا مالک جائیداد پر؟ تو سیکیورٹی کی رقم چونکہ مالک جائیداد کے قبضے میں ہوتی ہے، لہٰذا سیکیورٹی رقم کی زکوٰۃ مالک جائیداد پر ہی واجب ہے۔ بسا اوقات مالک مکان کرایہ دار سے چند مہینوں کا پیشگی کرایہ لیتا ہے۔ کرائے کی یہ رقم مالک مکان کی ملکیت قرار پاتی ہے اور قبضہ بھی اسی کا ہے، لہٰذا پیشگی کرائے کی زکوٰۃ مالک مکان کے ذمہ واجب ہے۔ کمپنی کی زکوٰۃ۔ کئی افراد کے درمیان مشترکہ سرمایہ سے جو تجارتی ادارہ کام کرتا ہے اسے کمپنی کہا جاتا ہے، جیسا کہ آج کل ملٹی نیشنل کمپنیوں کا معاملہ ہے کہ کمپنیوں کے حصوں کی متعدد افراد مالک ہوتے ہیں۔ ان حصوں کو شیئرز کہا جاتا ہے۔ کمپنی کے حصہ دار اپنے اپنے حصے کے مطابق کمپنی کے اثاثہ اور سرمایہ کے مالک ہوتے ہیں۔ ایسی صورت میں آیا اجتماعی حیثیت سے کمپنی پر زکوٰۃ کا حکم عائد ہوتا ہے یا انفرادی حیثیت سے حصہ داروں پر؟ تو اس سلسلے میں زکوٰۃ کی حقیقت کے اعتبار سے حکم عائد ہوگا۔ زکوٰۃ چونکہ مالی عبادت اور عبادات کے احکام ہر شخص پر علیحدہ علیحدہ عائد ہوتے ہیں، لہٰذا شیئرز کی زکوٰۃ حصہ داروں کے ذمہ ہوگی۔ کمپنی کا حصہ دار بشمول دیگر اموال کے اپنے شیئرز کی قیمت کا حساب کرنے کے بعد اگر مالک نصاب قرار پاتا ہے تو سال گزرنے پر شیئرز کی زکوٰۃ واجب ہوگی۔ شیئرز کی کون سی قیمت سے زکوٰۃ دی جائے؟ تو شیئرز کے خریدار دو قسم کے ہوتے ہیں۔ بعض لوگ کمپنی سے شیئرز خرید کر اپنے اکاؤنٹ میں باقی رکھتے ہیں، ان کا مقصود کمپنی کی جانب سے دیا جانے والا نفع حاصل کرنا ہوتا ہے۔ ان کے لیے حکم یہ ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی میں وہ کمپنی کی اصل قیمت کا لحاظ رکھیں۔ شیئرز کی جو قیمت انہوں نے کمپنی کو ادا کی اس سے کمپنی کے اثاثہ جات کو منہا کریں۔ شیئر کی تجارت میں آج کل اکثر لوگوں کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ شیئر خرید کر زیادہ قیمت میں فروخت کر دے۔ ایسے حصہ داروں کے لیے بازار میں شیئر کی جو قیمت خرید ہے ان کے حساب سے زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ اسی طرح بانڈز کی زکوٰۃ۔ سرکاری اور غیر سرکاری اقتصادی اداروں کو قرض دیا جاتا ہے، جیسے پوسٹ آفس، تجارتی یا صنعتی کمپنیاں وغیرہ۔
یہ ادارے قرض دہندہ کو قرض کا سرٹیفکیٹ جاری کرتے ہیں۔ آج کل اس کی تفصیل آن لائن ویب سائٹ سرور پر فراہم کی جاتی ہے۔ قرض کے ان سرٹیفکیٹس کو بانڈ کہا جاتا ہے۔ یہ قرض کی سند ہے جس میں رقم لوٹانے کی مدت اور دیگر تفصیلات درج ہوتی ہیں۔ اس سلسلے میں علماء کے دو اقوال ہیں۔ بعض کی رائے کہ بانڈز کی رقم کی مقررہ مدت سے پہلے حاصل نہیں کی جا سکتی اور رقم دینے والا شخص اس میں تصرف نہیں کر سکتا، لہذا متعلقہ ادارے کو دیے گئے قرض کی زکوٰۃ قرض دہندہ پر واجب نہیں۔ جب بانڈز کی رقم قبضے میں آئے گی تب زکوٰۃ واجب ہوگی۔ دیگر علماء کا کہنا ہے قرض دہندہ قرض کی رقم کا مالک ہوتا ہے، لہٰذا بانڈز کی رقم واجب ہے، البتہ بانڈز کی زکوٰۃ واجب ہے، البتہ ادائیگی اس وقت واجب نہیں۔ جب رقم موصول ہوگی اس وقت ادا کرنا واجب ہوگا، اور یہی قول بہتر معلوم ہوتا ہے۔ تاہم رقم ملنے سے پہلے سال بسال بانڈز کی زکوٰۃ بھی ادا کر دی جائے تو ادائیگی درست ہوتی ہے۔ اسی طرح ایڈوانس رقم کی زکوٰۃ تجارتی معاملات میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دو پارٹیوں کے درمیان معاملہ طے پاتا ہے۔ خریدار مال کی قیمت پہلے ادا کرتا ہے اور وہ فروخت کنندہ کے پاس مال بھی ہوتا ہے اور اس کی قیمت بھی۔ تو سوال یہ ہے کہ مال کی ادائیگی قیمت کی زکوٰۃ کس کے ذمے ہوگی، خریدار کے ذمے یا فروخت کنندہ کے ذمے؟ تو اس صورت میں خریدار نے مال کی قیمت ادا کر دی ہے لیکن مال پر قبضہ نہیں کیا اور فروخت کنندہ کے قبضے میں قیمت آ چکی ہے، تو فقہائے کرام نے بتایا کہ اب قیمت کا مالک خریدار نہیں فروخت کنندہ ہے، اور قیمت پر اس کا قبضہ بھی ہو چکا ہے، لہٰذا قیمت کی زکوٰۃ فروخت کنندہ کے ذمے ہوگی۔ ڈیری فارم میں عموماً بکری، گائے، بھینسوں اور اونٹوں کو رکھا جاتا ہے اور ان کے دودھ فروخت کیا جاتا ہے۔ چونکہ وہاں ان کی خرید و فروخت نہیں کی جاتی، لہٰذا ان جانوروں کی حیثیت آلات و اوزار کی ہوئی جن میں زکوٰۃ واجب نہیں۔ ہاں ان سے حاصل ہونے والے دودھ کی آمدنی پر دیگر اموال کے بشمول نصاب تک پہنچ کر سال گزرنے کی صورت میں زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اگر ڈیری فارم میں جانوروں کی تجارت کی جاتی ہے تو سامان تجارت ہونے کی بنیاد پر ان پر بھی زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اسی طرح پولٹری فارم میں بطخ، مرغیوں، چوزوں اور انڈے وغیرہ کی خرید و فروخت ہوتی ہے اور یہ سب سامان تجارت قرار پاتے ہیں، لہٰذا دیگر اموال کو ملانے پر نصاب مکمل ہونے اور سال گزرنے کی صورت میں ان پر زکوٰۃ واجب ہے۔ انشورنس کی رقم کی زکوٰۃ انشورنس کمپنی میں مختلف پالیسیوں کے تحت پریمیم جمع کرایا جاتا ہے۔ ان میں کون سی پالیسی اختیار کرنے کی شرعی گنجائش ہے اور کون سی پالیسی اختیار کرنا جائز نہیں، اس سے قطع نظر یہاں جمع شدہ رقم کی زکوٰۃ کا حکم بیان کیا جاتا ہے۔ انشورنس پالیسی کے تحت جو رقم جمع کروائی جاتی ہے اس کی زکوٰۃ کے بارے میں بھی علماء کے دو اقوال ہیں۔ بعض علماء زکوٰۃ واجب نہ ہونے کے قائل ہیں، ان کا کہنا ہے کہ رقم قبضے میں نہیں، اور بعض علماء زکوٰۃ واجب ہونے کے قائل ہیں، ان کا استدلال یہ ہے کہ وہ رقم کے مالک ہے۔ وجوب زکوٰۃ کا قول احتیاط کے قریب ہے، لہٰذا انشورنس کے رقم کی زکوٰۃ نکالنی چاہیے۔ البتہ انشورنس کمپنی کی جانب سے جو آئندہ رقم ملے گی، چونکہ وہ رقم بھی حاصل نہیں ہوئی ہے بلکہ رقم لینے کا معاہدہ کیا، اس لیے اس کی زکوٰۃ واجب نہیں۔ تجارتی کمپلیکس شو رومز کے ساز و سامان پر زکوٰۃ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض، سورہ بقرہ آیت نمبر 267۔ اے ایمان والو اپنی پاک کمائیوں سے کچھ دو اور اس میں سے جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سامان تجارت کی زکوٰۃ نکالنے کا حکم دیا۔ فرمایا سیدنا سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو اس سامان کی زکوٰۃ نکالنے کا حکم فرماتے جس کو ہم فروخت کرنے کے لیے تیار کرتے۔ مذکورہ آیات کریمہ اور حدیث پاک سے سامان تجارت کی زکوٰۃ کا حکم معلوم ہوتا ہے۔ سامان پر زکوٰۃ اسی وقت واجب ہوتی ہے جب وہ تجارت کے لیے ہو۔ آدمی اگر سونا اور چاندی اور سامان تجارت کے بشمول اس قدر مال کا مالک ہو جس کی قیمت نصاب تک پہنچتی ہو، یا صرف سامان تجارت کی قیمت نصاب تک پہنچتی ہو اور اس پر 1 سال گزر چکا ہو، تو زکوٰۃ واجب ہے۔ شو رومز میں جو ملبوسات، گاڑیاں، کاریں وغیرہ ہوتی ہیں، ظاہر ہے وہ تجارت کی غرض سے ہی رکھی جاتی ہیں، لہٰذا ملبوسات، گاڑیاں، کاریں، مکانات اور وہ تمام چیزیں جو فروخت کرنے کی غرض سے خریدی گئی ہوں سامان تجارت ہے اور ان پر زکوٰۃ واجب ہے۔ مشینوں اور آلات کی زکوٰۃ، کاریگروں کے پاس جو آلات اور اوزار ہوتے ہیں اور اہل صنعت افراد کے پاس جو مشینیں ہوتی ہیں ان میں زکوٰۃ واجب ہوگی یا نہیں، اس کی تفصیل یہ ہے کہ آلات و اوزار ایسی چیزیں ہیں جو اہل صنعت حضرات کی بنیادی ضرورت ہے، اس کے بغیر وہ اپنے فن کا مظاہرہ نہیں کر سکتے۔
اسی لیے شریعت اسلامیہ نے اسے حاجت اصلیہ کی حیثیت دی ہے۔ چنانچہ لوہار، بڑھئی، سونار، میکینک، گھڑی ساز اور دیگر کاریگروں اور فنکاروں کے چھوٹے بڑے اوزار جسے وہ اپنے فن کے مظاہرے اور اس کی انجام دہی میں استعمال کرتے ہیں، جیسے کارچوب کا کام کرنے والوں کے لیے اسٹینڈ، درزی کی سیونگ مشین، سلائی مشین، ورک لاک مشین، بٹن ہول مشین، ٹائپسٹ، ڈیزائن وغیرہ کے لیے کمپیوٹر، پریس مشین، صنعتی کمپنیوں کی مشین اور اس کے قسم کے دیگر آلات و اوزار حاجت اصلیہ میں داخل ہیں، لہٰذا ان کی زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ اگر ان اوزار کی تجارت کی جا رہی تو مال تجارت ہونے کی وجہ سے ان کی بھی زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اب رہا ایسے اوزار و آلات جن کو اصلاح و ریپیئرنگ کے دوران مشینوں اور گاڑیوں میں لگایا جاتا ہے، جیسے گاڑیوں کی بیٹری، شاک ابزرور، بیئرنگ، فیری وہیل، کمپیوٹر، ڈی وی ڈی رائٹر، مدر بورڈ، کیبل اور اس نوعیت کے دیگر آلات۔ اگرچہ اوزار ہی ہیں لیکن کاریگر انہیں فروخت کر کے مشینوں وغیرہ میں نصب کرتے ہیں تو ان کی حیثیت مال تجارت کی ہے، لہٰذا اس نوعیت کے آلات کی مالیت پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ فلیٹس، زمین کی زکوٰۃ۔ فلیٹس، زمین اور دیگر جائیدادوں کی خریدی اور فروختگی کے درمیان ایک طویل عرصہ گزرتا ہے تو کیا اس کی زکوٰۃ نکالنا واجب ہے؟ تو جواب یہ کہ جب یہ جائیدادیں تجارت کے لیے خریدی گئیں تو مال تجارت ہونے کی بنا پر سال گزرنے پر ان کی زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اسی طرح کرائے کے سامان کی زکوٰۃ۔ جو چیزیں کرائے پر دی جاتی ہیں ان میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی، بلکہ ان کا جو کرایہ اور نفع حاصل ہوتا ہے اس کی رقم بشمول سونا چاندی اور دیگر اموال کے نصاب تک پہنچتی ہو تو اصل حاصل ہونے والے نفع اور آمدنی کی مالیت پر زکوٰۃ واجب ہوگی، جبکہ وہ بنیادی ضرورت سے زائد ہو اور اس پر سال گزر چکا۔ کاریں، گاڑیاں، سائیکلیں، مکانات، کمپلیکس، ملکیات، سپلائنگ کمپنی کے سامان اور دیگر اشیاء جو کرائے پر دی جاتی ہیں ان میں زکوٰۃ واجب نہیں، ان کے کرائے پر نصاب کی تکمیل اور سال گزرنے کی صورت میں زکوٰۃ واجب ہوگی۔ تو یہ سارے زکوٰۃ کے مسائل تھے جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیے۔ انشاءاللہ ہم اب کل عید الفطر ہے اور اس سلسلے میں ایک چھوٹا سا پوسٹ ابھی آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ عید سعید کی تمام حضرات کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔